میں ہوں رانا فاروق دلدار۔ آج ہمارے مہمان ہیں سر ریحان افضال صاحب، جن کو آپ پڑھتے ہیں روزنامہ جنگ میں، مختلف کالمیں ہفتے میں 2 دن۔ آج ہم ان سے جو بات کریں گے، ملک کے اندر اس وقت بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آمنے سامنے ہیں۔ کیا اس مشکل وقت سے عمران خان صاحب اس مشکل وقت سے گزر سکیں گے، آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے، یا جس طرح ان کی پارٹی کے لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ السلام علیکم سر۔ پہلے تو آج ہم نے بڑا لیٹ ٹائم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ اچھا اچھا۔ اور سر یہ اس وقت جو کہ عمران خان صاحب جو کہ زیر عتاب ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے۔ آئی روز دیکھے بڑے بڑے نام، فواد چوہدری صاحب جو کہ کسی وقت میں بڑے اہم رکن تھے، پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، جن کے آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جس طرح پرویز الہی صاحب کو پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے میں بھی فواد چوہدری کا بڑا رول تھا۔ آپ وہ بھی پارٹی چھوڑتے، آپ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی آپ نے جو کہا نا مشکل وقت ہے، تو میرے مائنڈ میں فوراً وہ ایک شعر آ رہا تھا کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو کچھ سانو مرد شوق سی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ شوق دیاں بنگان ہیں، وہ یعنی جو یہ 30 مارخان صاحب ہیں، میں تو ان کو اول روز سے ان کو پولیٹیکل لیڈر یا فگر نہیں مانتا ہوں، نہ وہ سیاستدان ہے۔ وہ میں مانتا ہوں وہ ایک پاپولر کھلاڑی ہے، اور یعنی ایک جس نے وہ ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، جو میں تو کہتا ہوں نہ ہی جیتے تو بہتر تھا۔ وہ جیت کے تو اتنا ہم نے فائدہ کم لیا ہے اور برباد زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس کے عشق میں ایسے لوگ مبتلا ہوئے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ، کہ وہ ہم اس کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اور تب سے دیکھیں نا، جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، آج وہ بڑے سچار بن رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی۔ اب آج آنے والے دنوں میں، ابھی تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مظلومیت کی ایک چادر بھی اوڑھ لیں گے کہ میں مظلوم ہوں، دیکھو لوگوں میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، زیادتی تو ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح ان کے پیٹ پارٹی ورکرز کو، لیڈروں کو جس طرح جیل کے اندر رکھا جائے، جس طرح ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی جھوٹ والی تو بات ہے نہیں۔ تو مجھے تھوڑی بات کہہ لینے دیں ران صاحب، میں ذرا بتاؤں نا کہ بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ زیادتی مظلومیت، کل کا ظالم آج کا مظلوم بن رہا ہے، تو کل کے ظالم کو بھی دیکھ لینا ذرا تھوڑا۔ آپ مجھے بتائیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ عمران پروجیکٹ کیا تھا، سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف ایک پاپولر سیاستدان تھا، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور کیا وجوہ ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول ادا کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایکسٹینشن کے لیے ہو جاتا ہے جو کہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہر 3 سال بعد، جی ہاں، یہ ہمیں نہیں ملنی، تو ہم اس کی کیا چال چلیں جس سے ہمیں یہ مل جائے۔ تو کچھ چیز آپ نواز شریف کا آپ کو ریکارڈ اگر دیکھیں تو آپ کو بہت کم ملے گا، وہ کیونکہ وہ ہمیشہ واحد سیاستدان ہے جو ایکسٹینشن وغیرہ کو مطلب اوائڈ کرتا ہے۔ مطلب بعض اوقات مجبوری، جب دیکھو نا وزیر اعظم کی اتھارٹی تھی، تو انہوں نے جب فیصلہ کر لیا ہم نے دینی ہے، تو وہ بھی ثوابت رین کے لیے شامل ہو گئے، کیونکہ وہ نہ بھی ہوتے تو لیکن انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا جو قانون۔ نہیں، میں پرانی بات کر رہا ہوں، یہ پچھلی جو ہوئی تھی یعنی باجوہ صاحب کی، جی ہاں اس وقت جو کہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ اتھارٹی قانون سازی میں انہوں نے ساتھ دیا۔ میں وہی عرض کرنا، یعنی وزیر اعظم کی اتھارٹی ہوتی ہے نا، تو وزیر اعظم نے دینی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حالانکہ نواز شریف یعنی اتنا اس معاملے میں نے یعنی اس میں دیکھا ہے، سخت دیکھا ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ رکاوٹ ڈالتا پھر بھی ہو جانی تھی، تو ایک چیز جب رانا صاحب ایک چیز ہو جانی ہے، تو میں بھی کہوں گا کہ رانا صاحب کو سارے چن رہے ہیں، چل ثابت رہنا، ویسے میں نہ بھی کروں تو وہ چنے جائیں گے، تو میں بھی ساتھ شامل۔ لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیں کیانی کو انہوں نے دی تھی، مطلب، لیکن نواز شریف کا اس لحاظ سے اکثر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی اس قوم کو یہ ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو آگے کچھ اصول پہ کھڑے ہو سکے۔ میں آپ کی اصولی بات پلاؤ ہو گیا، میں سمیٹنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے سوال کیا، پہلے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو کیوں، آپ نے کہا کہ آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا نا ایکسٹینشن کا، اس بارے میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ کیا آپ کی گہری نظر ہے، آپ ماضی میں بھی
دیکھ رہے ہیں آپ بڑے عرصے سے جرنلزم سے وابستہ کالم لکھ رہے ہیں بڑے بڑے اخبارات میں، لیکن کیا ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہو؟ یہ صرف ایک مجھے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں واحد پاکستان کا سیاستدان دیکھا ہے نواز شریف جو اس بارے میں اوائڈ کرتا ہے. مطلب اگر کبھی ایسی مثال ملے گی تو آپ کو بڑی پھنسے ہوئے مجبوری کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی کے ایکسٹینشن کا سوال کیا گیا ایک دفعہ نواز شریف سے، تو آگے سے نواز شریف نے ایک شعر میں اٹال دیا تھا اور اس نے یہ پڑھا تھا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے جی. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ ابھی کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی اگلے کو کان کھڑے نہ ہو جائیں، وہ اسکیمیں شروع نہ کر دے، تو اس نے کئی موقع پہ یہ بھی کہا یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے دیکھ لیں گے. یعنی وہ اب یہ بڑا عجیب کھیل ہے. ایک طرف یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنا جو طاقتور شخص ہے وہ کوئی چالیں چلنے لگ جائے، تو ایک دم اس کو انائڈ کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حکمت عملی ہوتی ہے، اور سیاستدان ہوتا ہی نہیں وہ جس میں حکمت عملی نہ ہو. سیاست کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس میں دنائی اور کچھ حکمت اور پہچان ہو، جس سے یہ ہمارے جو ہیرو صاحب ہیں فارغ ہیں. اب آج کا جو مظلوم ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب وہ پروجیکٹ بنا ان کو لگا کہ ان سے تو ہمیں کام بننا نہیں ایکسٹینشن کا، کیونکہ اس کو تو انہوں نے آپ دیکھیں نا جس طرح گیم چلائی گئی. آج تو وہ ساری حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے کرپشن کے چارجز عائد کیے گئے، کیا کیا کہانیاں بنی کری گئیں، کس طرح وہ یوٹیلائز ہوئی جو کہ ہماری جوڈیشری ہے. کمزور فیصلہ ہے. جوڈیشری تو ہماری کا گھناؤنا رول اتنا ہے، یقین جانے اتنی گھن آتی ہے کہ شاید وہ طاقتور اتنے اس حد تک گرے نہیں ہوں گے جتنے یہ گرتے چلے آ رہے ہیں. جب بھی ان کے کیسز پڑھتا ہوں، جب بھی دیکھتا ہوں ان کا رول، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس شاہ سے زیادہ شاہ کے یعنی خوشامد یقینی کرنے والے. تو ان کا رول اتنا مکروہ تھا. اب وہ پاناما کے کیس دیکھیں تو خیر جو بھی معاملہ تھا. اب اصل بات میں آؤں کہ اس وقت اس شخص نے جس کو کھلاڑی میں کہتا ہوں، لوگ اس کو آپ جو بھی کہتے ہوں گے، وہ 30 مارکاں کہتے ہوں گے، کوئی طالبان کہتے ہوں گے، میں تو خیر احترام میں جناح ثالث لکھتا ہوں اس کو. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو رول ادا کیا تھا، مجھے بتائیں کیا کوئی بندہ جو آئین پہ، قانون پہ، جمہوریت پہ، ہیومن رائٹس پہ، ڈگنیٹی پہ، کسی چیز پہ ایمان رکھتا ہو، کوئی اصول ہی جس کے ہوں، کیا وہ یہ رول ادا کر سکتا ہے جس نے کیا؟ اور پھر آپ دیکھیں جب وہ آ گیا جیسے تیسے جس طرح مینج ہوئے ہیں 2018 کے الیکشن، یقین جانے میری ہمیشہ وزڈم کہہ دیتی ہے کہ اس الیکشن میں کون جیتے گا. آج تک میں نے جتنے زندگی میں الیکشن دیکھے ہیں میری وزڈم مجھے بتاتی ہے کہ اس میں یہ بندہ جیتے گا، اور میں لکھ بھی دیتا ہوتا ہوں. کئی میرے ایسی تحریریں مل جائیں گی کہ میں نے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ فلاں جیت جائے گا. اب 18 میں میرے کاغذوں میں کلیئر کٹ تھا نون لیگ کی شکست کا کوئی چانس نہیں تھا. اور نواز شریف بالکل اس نے جس طرح دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح آپ کو پتا لوڈ شیڈنگ گیلانی کے دور میں کتنی ہوتی تھی، جس طریقے سے ان لوگوں نے اب پورا ٹیم بن کے اور دن رات ایک کیا. مجھے آصف اقبال نے بتایا بھی ہم تو ایسے کھپ رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے. میاں صاحب کا سخت دباؤ ہے کہ یہ مسئلے ختم کرنے یہ ہمارے چیلنج ہے. تو یہ چیلنج اس نے کیا تھا. ان ساری ایک لمبی وہ علیحدہ پھر بحث چلی جائے گی، بیک گراؤنڈ ہے کہ اس صورت حال میں وہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی ان کو کامیابی اور مقابلے پہ یعنی ایک سمجھے وہ میاں صاحب نے ایک دفعہ بولا تھا کہ وہ ایک سورج ہے اس کے مقابلے میں موم بتی بھی نہیں ہے، یہ پوزیشن تھی. تو اچھا خیر یہ میاں طفیل محمد کی بات کر رہا ہوں. جی. اچھا تو کیا ہے کہ کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن جس طرح مینج کیا گیا اب وہ بہت کچھ آ چکا ہے. میں اس کو چھوڑتا ہوں. جب یہ بندہ جیت گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں بطور وزیر اعظم اس کا رول کیا رہا ہے؟ دن رات گناؤنے وار، کوئی اس کو یہ نہیں تھی کہ مجھے عوام کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے یا میں کل کو عوام کے حضور پیش ہونا ہے تو میں پیش کیا کروں گا، میں نے کیا کیا ہے. مثلا 3.5 یا 4.25 سال وہ رہا ہے. مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ اس کی کارکردگی بھئی یہ کیا ہے، کوئی منصوبہ بتا دیں فلاں اس نے کیا اتنی. لیکن میں یہاں پہ آپ کی ایک بات جو ہے نا ساتھ میں ایک اور سوال شامل کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، پرائم منسٹر تھے، پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع زیادہ تھے، لوگوں کے کاروبار چل رہے تھے، لوگوں کو آسانی کے ساتھ روزگار
مل رہا تھا. لیکن اس ایک سال کے اندر جس طرح لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے, اس وقت جس طرح لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں, جس طرح لوگوں پاکستانی معاشرے میں جرائم بڑھ چکے ہیں, میں ابھی اس پہ آتا ہوں, تھوڑا سا میں اس کو سمیٹ لوں کہ پہلے بات یہ کہ اس شخص نے جو تعمیری کام تو زیرو کیا, تخریبی کام یہ کیا کہ آپ کو معلوم ہوگا نون لیگ کی تقریباً تمام قیادت جو اس کے دور میں چلو میں گئی ہے, معلوم گئی ہے, اور لمبی رانا ثناء اللہ صاحب بڑا مشکل. آپ دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ یار کیا کیس بنایا گیا, یعنی 15 کلو ہیروئن, کہاں تھی ہیروئن, اب سب پتہ چل چکا ہے. اب تو جو وہ خدا کو عادت جان کر کیا خدا کو جان دینی ہے, اب تو میں وہ بھی شرم کے مرمون نہیں دکھا سکتا. یعنی ان لوگوں نے کمیونٹی کی اخیر کر دی کہ اس شخص کو جیل میں رکھنے کے لیے انہوں نے جھوٹے اپنی طرف سے ہیروئن ڈالی, جو کیا, اور ساروں ہی قیادت, مطلب آپ جس کا کس کا نام لیں گے, اب مرکزی جتنی قیادت ساری جیل ہوگی, جی بالکل سب لوگ گئے ہیں. خود شباز شریف, حمزہ, مریم اور نواز شریف کو کس طریقے سے انہوں نے عزیتیں دی اور کیا سلوک کیا. آپ کو وہ یاد ہے جب یہ ٹرمپ کے پاس ادھر گیا ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی, تو وہاں یہ کہہ رہا تھا میں واپس جا کے تقریر کر رہا ہے مجمع میں, کو وہ اس کی اے سی مجھے پتا چلا لگا ہوا ہے, تو جا کے سب سے پہلے میں گرمی بہت ہے اور میں اس کا اے سی اتار دوں گا. یہ لیڈرشپ ہے. یعنی آپ جو سلوک کرتے رہے ہیں اسی کی جو بویا تھا اس کی توقع کریں. اب ان کو تو ابھی ماشاءاللہ ابھی ہوئی کچھ نہیں. میرا تو خیال ہے کچھ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, تو اگر جو سلوک اس نے کیا ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ, کم از کم کچھ تو اس کی جھلک ادھر پڑنی چاہیے. آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا میں اس طرف آ رہا ہوں کہ مظلومیت کا لبادہ نہ اڑے, اور پھر ان کے لوگ جان دینے والے ہیں, مصیبتیں سہنے والے ہیں. یہ مصیبتیں سہنے کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں دھڑا دھڑ جس طرح, یعنی وہ بڑے جو بلند بانگ دعوے کرنے والے تھے, اب ذرا سا جھٹکا لگا تو رو رہے ہوتے ہیں. آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ یعنی وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ لگتی, میں آج تک پچھلے 2 دہائیوں میں اس سے بلکہ زیادہ نہیں مانا کہ یہ سیاسی پارٹی ہے. یہ میں پولیٹیکل گروپ کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور وہی ہے پریشر گروپ, پولیٹیکل گروپ نہیں سوری پریشر گروپ کے طور پہ. تو یہ اب آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں کہ ان کے دور میں تو روزگار چل رہا تھا جی, ان کے دور میں کاروبار تھا, لوگوں کی اتنی بری حالت نہیں تھی, روپیہ بھی اتنا نہیں گرا تھا. اس شہباز نے کیا کیا, یہی سوال ہے نا, اس میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے, جب ایک سرکل آ رہا ہوتا ہے نا پیچھے سے, تو وہ جیسے امریکن وہ کہتے ہیں نا پائپ لائن میں امداد ہے ابھی, یعنی ایک امداد آ جاتی ہے, ایک حکومت چلی بھی جاتی ہے, وہ پائپ لائن استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ جو چیزیں فکس کی ہوتی ہیں, جو آنی ہوتی ہیں نا طے, ہوا یہ تھا کہ کیونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ اچھی گئی تھی, تو اس کی پائپ لائن میں بہت کچھ تھا جو جس کا فائدہ پہنچا. چلے منصوبے چل رہے تھے, چیزیں آ رہی تھیں, تو انہوں نے کافی معیشت کو مستحکم کیا تھا اور روپے کو کنٹرول رکھا ہوا تھا. یعنی آپ 17 میں چلے جائیں نا, جی بالکل, الیکشن سے پہلے, اب ان کو ایک بنی بنائی چیز ملی ہے. بالکل 18 میں 6 لاکھ 30 مارکھاں کو بنی بنائی چیز اس کے ہتھے آئی, جس کو اس نے بیڑا گرک کیا. اب آپ پوچھیں وہ بیڑا گرک میں اس تو ٹھیک تھا بھائی, وہ چیز پائپ لائن میں آ رہی تھی, پیچھے سے تسلسل سے چیز بہتری تھی, وہ سب کچھ ان کو وہ ٹھیک حالت میں, آپ کسی جگہ جاتے ہیں ہر چیز آپ کو فرنش مل جاتی ہے. اب دیکھنا تو یہ آپ چھوڑ کے کیا جاتے ہیں. آپ بنگلے کی بھی بات کر رہے تھے, سیرگاہ کی, بنگلے کی, آپ جائیں فرنش ہو, وہ تو ٹھیک ہے آپ کو مل گیا, وہ تو مہربانی ان کی جو پہلے تھے. اب سوال یہ کہ جب آپ گئے ہیں اس وقت کیا پوزیشن تھی, جب یہ گئے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیں کس قدر چیزیں گری ہیں. بلکہ وہ ایسے ڈیمیج کیا ہے کہ اس کے بعد اس نے آگے مزید بدتری کی طرف جانا تھا, نہیں مستحکم کوئی بھی آ جاتا نہیں کر سکتا تھا. جس طریقے سے انہوں نے ایک چیز, آپ دیکھیں کوئی ایک چیز بتا دیں, وہ درخت لگائیں جی, اربوں لگائیں, اب کون جانے کتنے اربوں ہیں, یہ کہہ دیا جی سارے باغ ہی مارے ہیں. بات یہ جی 50 لاکھ وہ گھر بنیں گے, 1 کروڑ نوکریاں, یہ کیا چیزیں تھیں. یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے اگر کام آج بھی آپ دیکھ لیں پورے مجموعی طور پہ, مجھے کیا پڑی ہے, میرے لیے نواز شریف کا کوئی جو گھر جو 50 لاکھ تھے اس کا کچھ چیزیں کچھ دیکھیں آپ, رائیونڈ کے قریب آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو گھر ملیں گے جو ان کے گورنمنٹ میں شروع کیے گئے. چلو خان رانا صاحب آپ وہ مانتے ہیں, ان کی تشہیر کریں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. اگر ایسے ہیں تو وزٹ بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں جو میری اسٹڈی کے مطابق
اس نے لیکن وہ 1 کروڑ نوکریاں یا دوسرے نہیں، میں کہتا ہوں جلسے کا میں کہتا ہوں یہ ایک نااہل شخص تھا. اس نے اپنی نہلی، اگر کسی کو شک ہے تو پتہ نہیں کیوں ہے، کم از کم اس کی نہلیت 3.5 سال میں واضح ہو گئی ہے. ہماری داخلی پالیسیاں تباہ ہو گئی، ملک میں بڑا ہر چیز ہی غلط ہوئی. کوئی بھی چیز بتا رہے ایون کہ فورن افیئر پہ خارجہ پالیسی کسی کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں رہ گئے. سعودی عرب ہمارا سب سے قریبی دوست گنا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود نے کیا بولا اس کے کہنے پہ، اور کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور جو اسکیمیں لڑائی گئیں، اور جو ملائیشیا کے مہاتیر کے عشق میں مبتلا تھا انہوں نے اس کو نکال بار پھینکا، اور یہ اس کے یہاں ہیرو بنا کے پیش کر رہا تھا. اور پھر اردگان کے متعلق جو اس نے یعنی، اور پھر سعودی عرب اور ترکی کے ایک دوسرے کے جس کا یعنی اتنا وہ مکرور اتنا مکرور رول تھا. ایم بی ایس وہ نے سر پکڑ لیا کہ یہ بندہ کیا ہے. آپ دیکھیں نا، وہ ایک بندہ ایک یعنی اپنی عزت افزائی کے لیے اپنا جہاز دے کے پیش کر بھیج رہا ہے، اور وہاں جہاز کے اندر جو کیا ان کو ظاہر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں بہت چیزیں پہنچ جاتی ہیں. یعنی اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے پروٹوکول جہاز بھی تو پھر واپس آ گیا تھا نا امریکہ سے. تو سوچنا چاہیے نا کہ کیوں آخر ایک میں آپ کو گاڑی دے دوں کہ ادھر جائیں، وہ رستے میں منگوا لی جائے تو کوئی بات تو ہوگی نا، یا وہاں سے جیسے جو بھی ہوا. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے رانا صاحب کہ اس شخص کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے. مانا کرکٹر ہوگا وہ بڑا اچھا. میں نے تو اس زمانے میں جب اس کا انٹرویو کیا تھا ایک زمانے میں تو آ کے لکھا تھا کرکٹ کا کھلاڑی، سیاست کا اناڑی. تو کھلاڑی بھی بحث کہہ ہو سکتی ہے، وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کتنا بڑا یہ کھلاڑی تھا. اس میں بھی وہ کیا ہے کہ ضیاء الحق کی سفارش پہ آیا تھا، اور پھر اس کے اثر رسوخ والے برکی وغیرہ جو لوگ تھے کرکٹ میں تو ان کا سارا تھا. اور پھر اس میں بھی وہ کیا کرتا تھا، کس کو پیچھے رکھنا ہے، اس سیاست بازی چلاکی یعنی اس میں کیے. اور پھر جیتا جو آپ کو معلوم ہے وہ جوید میاں داد یعنی جنہوں نے سارا کافی لوگ تھے. اب چھوڑتا ہوں ڈیٹیل کو. مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی اتنی بونگی ماری کہ جب ہوا تو کہتا ہے میں نے جیتا، یعنی اس کی ٹیم کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کو اس نے اپنی پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا. وہی تو میں بھی شروع میں نے کہا کہ وہ پلے پاکستان کے وہ الٹا پڑا، وہ نہ گلے پڑ گیا. آج پوری قوم کہہ سکتی ہے خداوند ہمیں نہ ہی وہ جیت ملتی، تو وہ ایسا گلے پڑا کہ آج تک ہم رو رہے ہیں اس کی. اور یہ وہ ہیرو ورشپ کا تصور جا ہی نہیں رہا. ہماری قوم کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہیرو ورشپ سے نکل جائیں. یہ نجات دہندہ کیا ہوتا ہے؟ آج ڈیموکریسی کا دور ہے، کولیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. وہ دیکھیں آگے آ رہا ہے 2024، 1924 میں آپ کو معلوم ہے خلافت ترکی میں ختم ہوئی تھی، اور اس پہ بڑا یہاں طوفان برپا ہوا تھا تحریک خلافت. آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں بھی، ابھی تک لوگ تو جو ہمارے راسخ العقیدہ لوگ ہیں وہ آج بھی روتے ہیں کہ خلافت رہنی چاہیے تھی. میں بالکل مجھے خوشی ہے کہ وہ ختم ہوگی. وہ ایک لعنت تھی، وہ کوئی خلافت تو ایک نام استعمال ہو رہا تھا. وہ تو بڑی بدترین ملوکیت. اور آپ اگر ان کے ترکوں کے حالات پڑھے نا، یہ ڈرامہ لگا تھا اس میں بڑے ظلم دکھائے گئے ان کے جو آٹومن امپائر تھی اور جو ان کے. ہاں تو میں جب ترکی گیا تو میں نے وہاں جو ترک دوست ہیں ان سے کہا یار یہ ڈرامے میں جو دکھایا گیا ہے وہ تو بڑے ظالم دکھتے ہیں آپ کے جو خلفاء تھے. تو وہ کہنے لگے یقین مانے میں حیران رہے. انہوں نے کہا سر جی ڈرامے میں تو کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، حقیقت میں یہاں جو کہانیاں ان کی اب ہمارے جو ان ریالٹی وہ اس سے کہیں زیادہ ظالم تھے. تو ان کے لیے یہاں تصویر بہائے جا رہے تھے، پروپیگنڈا ہے اور کیا ہے. جب عطا ترک نے ختم کی تو میں اس لحاظ سے شاباش دیتا ہوں اقبال کو، گو کہ میری زیادہ قربت فرزندے یعنی اقبال ڈاکٹر جوید اقبال سے تھی، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اس شخص نے یہاں بھرپور عطا ترک کی فیور کی ہے اور کہا کہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اب انڈیویجول کی کسی فرد واحد کی وہ خلافت نہیں ہے. خلیفہ کی اتھارٹی جو ہے ایک بندے ایک فرد میں نہیں ہونی چاہیے، یہ کولیکٹیو ہونی چاہیے. منتخب دیکھیں عطا ترک کی کتنی عظمت ہے، اس نے منتخب پارلیمنٹ سے سب کچھ کرایا، اس نے پوری اتھارٹی جو ہے منتقل کر دی پارلیمنٹ کو. یعنی اب خلیفہ کی حیثیت یا اس کی اتھارٹی منتخب پارلیمنٹ کی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کولیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے ایک فرد واحد کی. ڈکٹیٹرشپ کے اسی لیے تو ہم خلاف ہیں. لیکن تو اس شخص کو جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بڑا پتہ نہیں کیا ہے 30 مار کا، اب تو کم کم چانن ہو جانا چاہیے. تو اب اس وقت، لیکن اس سے پہلے ایک میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اب پہلے ہم نے نام لیا رانا ثناء اللہ خواجہ، احسن اقبال صاحب
اور بھی بے شمار میاں شہباز صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر، مریم نواز صاحب، نواز شریف، بڑے مشکل جیل کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ لیکن وہ ثابت قدم رہے اپنی پارٹی کو اتنی جلدی. خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی جو قید تھی بہت مشکل تھی، کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب بھی ان کے پرسنلی اس کو ان کی گرفتاری کو لیا ہوا تھا. وہ جس طرح ان کی ضمانت ہوئی اس کا مجھے اس کے بارے میں کافی مجھے علم ہے، ذاتی طور پر مجھے آپ کی برادری کا بھی تو ہے نا، مجھے علم ہے وہ کس وجہ سے ہوئی. لیکن دیکھیے دوسری طرف اب وہی گرفتاریاں پی ٹی آئی کی ہو رہی ہیں. یہ جو فواد چوہدری ہے، اسد عمر ہے، یا سیف اللہ نیازی صاحب کل چلے گئے، جمشید اقبال چیمہ یہ چلے گئے، ان کی بھی جیل کی صحبتیں تھیں، ان کی بھی صحبتیں، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ثابت قدم رہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ 2-3 دن کے اندر ہی اپنی پارٹی سے جو راہیں وہ جدا کرتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ لیڈر جنہوں نے انجوائے کیا ہے، وزارتیں انجوائے کی ہیں، پی ٹی آئی کے جو جلسے انجوائے کیے ہیں، پروٹوکول انجوائے کیا آپ کے سامنے. یہ اس کی پارٹی کے لوگ جو ہیں رانا صاحب، وہ اصل میں وہ ایک آپ نے سنا ہوگا وہ چوری کھانے والے مجنو. تو وہ خون لہو دینے والے مجنو اور ہوتے ہیں. وہ کہانی ہے لمبی، میں نے وہ اشارہ ہی دے رہا ہوں کہ وہ چوری کھانے والا مجنو کون تھا اور خون دینے والا مجنو کون تھا. باقی دیکھیں، پہلی ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص نے اپنے دور حکمرانی میں اپنے مخالفوں، سیاسی مخالفوں کے لیے اتنی گندی زبان استعمال کی. آپ کو یاد ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نواز شریف تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ ہوتا تھا. میر شکیل تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کیا لفظ ہیں؟ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ این آر او مانگنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن کل کی ان کا جو ویڈیو پیغام اس میں تو وہ خود این آر او مانگتے نظر آ رہے ہیں. میں عرض کروں پہلے اس میں ہے کہ اس وقت اس نے اتنی بری زبان کہتا تھا، یعنی دہشت گردوں سے بات ہو سکتی ہے. یعنی وہ آپ کو معلوم ہے نا طالبان نے کتنے لوگ مارے ہیں، جو ان کے ساتھ یعنی ان کے دفتر یہاں کھولنے کو تیار تھا، ان کے لیے پتہ نہیں جان چھڑکتا تھا دہشت گردوں کے لیے، اور کہتا تھا ان سے بات ہو سکتی ہے، یہ چور ہے ان سے نہیں بات ہو سکتی. یہ خود ہی بنا لیا چور کا، خود ہی پروپوگنڈا کیا، خود ہی بنا دیا. وہ ثابت کہاں ہوئے؟ پاناما سے کچھ نہیں ملا، کاما میں کیا. اگر وہ چور تھے تو آپ کے تو 60 ارب کی ابھی دیں نا صفائیاں اس کی. اب آپ کے اصل سوال پہ آؤں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اذیتیں سہ لی اور ان کو تو ابھی آئی کوئی نہیں. کون سے کتنے دن گزرے جیل میں؟ 2-3 دن دنوں میں. اب آپ خود گیا ہے، ایک رات رہا تو وہ کہا جا رہا ہے جی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اس نے، یعنی ڈوب مرنے کے مقام ہے. یہ لیڈرشپ ہے. دیکھیں نا مہاتما گاندھی کو میں دیکھتا ہوں لیڈرشپ ٹھیک ہے، یعنی وہ گیا ہے تو جیل میں گیا ہے اور پوری قوم بھی اس کے ساتھ ساتھی بھی جیلوں میں ہیں اور بڑے یعنی یہ نہیں ہے رونا ڈال دیا ہو. برس گیر میں تو ایک بڑی طویل داستان ہے، مثالیں ہیں کہ لوگ کیسے جیل میں جاتے رہے اور کیسے وہ استقامت دکھاتے رہے ہیں. ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ نے خود جیسے بیان کیا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو ساری قیادت کو جیلوں میں بھیجا اور بڑا تنگی رکھی اور مشکلوں میں رہے، جبکہ آج اب ان کے ساتھ حضور اس کی وجہ ہے. لوگ ہماری نوجوان نسل کو اور خاص طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس کا ایک خام خواہ کہانیاں بنی گئی ہیں اس کی عظمت کی، بالکل جھوٹ ہیں، بالکل کوئی چیز سچ نہیں ہے. یہ شخص جو ہے نہ اس کو سیاست کی ابجد کا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی اصول ہے. یہ تو ایک خود پسند یعنی آپ سمجھیں کہ ایک مغرور میں ڈوبا ہوا شخص ہے اور اپنی ذات کے خول میں گرفتار ہے. میں ایک اور بھی بڑا عام پوائنٹ ہے جو بتانا چاہوں گا، جو ہمارے میڈیا میں کبھی نہ کس نے بیان کیا نہ غور کیا، میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ بات آتی رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ایسا خود پسند مغرور ہوتا ہے نا، دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس کے دوست مجبوریوں میں لوگ اس کے ارد گرد بے شک ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یقین جانیں وہ لوگ اندر سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی بد زبان ہے، کسی کی بھی انسلٹ کر سکتا ہے. ایسے شخص کو جب بھی وہ گرتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ لوگ فوراً لعنت ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اندر اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہوں گے. وہ جو بول رہے ہیں نا، میں نام کسی کا نہیں لیتا، وہ بول رہے ہیں نا جو چھوڑتے ہوئے، تو ان کے اندر وہ زخم بھی میں دیکھتا ہوں جو اس نے ان کی انسلٹ مختلف مواقع پہ کی ہوئی ہے. عزت نہیں دی دو. دیکھو عزت سب سے قیمتی، اگر کسی کو عزت دی جاتی ہے نا تو اس سے لوگ کئی تکلیفیں سہ جاتے ہیں. آپ کو فائدہ ہونا ہو، عزت سے کوئی پیش آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انسان اسی پہ ہوتا ہے، بھائی مجھے فلاں عزت دیتا ہے. نواز شریف کی یہی تو خوبی مانی جاتی ہے ہمیشہ. یہ شخص اپنے ساتھیوں کی بھی انسلٹ کرتا ہے، تو کر کے بلاتا ہے، اور زلفی
یعنی یہ پوری قوم کو زلفی کہتی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں 2-4 دفعہ ملاقات میں گیا تو جو آپ نے ہر شخص کے بارے میں نے اس کا انٹرویو کیا تو میں حیران رہ گیا کہ دوسروں کا وہ ذکر کیسے کر رہا ہے. میرے انٹرویو کرتے ہیں کہ خاتون آ گئی, یار اس قدر بدتمیزی سے اس سے ملا تو یہاں کیوں آ گئی ہے. مجھے تاثر پہلا ملک تو نہیں تھی کہیں, نہیں وہ پرانی بات کر رہا ہوں میں, تو یہ بات کر رہا ہوں کوئی mid-90 کی پچھلے. تو وہ کیا ہے کہ یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں یہ ایم اے خاتون آ گئی, میرا تو کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ بحث چل رہی تھی نا کہ آپ کے ریلیشن شپ کیسی ہے, تو یہ توڑ کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے متاثر کر رہا تھا کہ یعنی میں نہیں تم یہاں کیوں آ گئی ہو, تمہیں تو کہا تھا فلاں ہاسپٹل شوکت خانم جانے کو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کی لینگویج جو ہوتی ہے نا وہ تو ایسی جیسے اس کے وہ اس طرح ہم معزز لوگ تو اپنے ملازموں سے اس طرح نہیں بولتے جس طرح وہ اپنے ساتھیوں سے بولتا ہے. مجھے بتائیں جس شخص کی یہ کوالٹی ہو, ذہنی لیول پست ہو, کوئی زندگی کا کوئی عزم نہ ہو, کوئی پتہ نہیں اسٹڈی, مجھے نہیں لگتا اس کو کوئی پتہ ہی نہیں, کیونکہ جو اس کے تقریریں سنتے ہیں ہم پچھلے ربع صدی سے تقریباً 20-25 سالوں سے جو سنتے آ رہے ہیں, مجھے بتائیں وہ ان کا خلاصہ ابھی بیان کیا جا سکتا ہے. وہ جیسے چوتھی جماعت کا نہیں, بچہ اسلامیہ چوتھی جماعت کی پڑھی ہو کہ وہ 2-4 حدیثیں ہیں وہ یاد کی ہوئی ہیں, 2-4 واقعے ہیں ہر تقریر میں. پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں یار, ہمیں تو ایک دفعہ کوئی ایک چیز کہہ دے, دوسری دفعہ کہے تو ہم بریت ہوتی ہے بھی کہ نئی چیز ہے تو کرو. وہی چیز ہے, ریپیٹنگ ہے, کیے جا رہا ہے اور لوگ نعرے لگائے جا رہے ہیں. نالج ہے ہی کوئی نہیں کچھ کسی چیز کی. اب ریاست مدینہ ہے, یس میں ساری زندگی ہوگی میں نے یعنی اسلام اور مذاہب عالم کی کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہوئے, اب میں یہاں کیا بیان کروں. ریاست مدینہ بیچاری جو بھی تھی جیسی تھی اپنے دور میں تھی, آج کے دور میں کیا اس کو ایگزامپل دینا ہے, یہ بنتا ہے کچھ کوئی, لیکن اب کوئی بات ہی نہیں ہے. اس طرح اٹھا کے ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانا بھی وہ بالکل. اب اگر مجھے کھل کے کہیں موقع ملا تو میں تبھی بتاؤں گا کہ اس دور کی مطابقت میں وہ کیا تھی. آج اس کو اس طرح بنا کے بڑا چارمنگ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے, کچھ بھی نہیں جائے. تو اب عمران خان کی اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت جو کوئی آپ کو فیوچر عمران کا کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے کل بھی بات چیت کرنے کے لیے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں, کیا وہ بات چیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا کیا آپ عمران کا, میرا آخری سوال ہے آپ سے, کہ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں عمران؟ دیکھیں مجھے تو اس کا فیوچر آج نہیں, جب یہ وزیر اعظم تھا اس سے بھی پہلے جب ابھی آیا بھی نہیں تھا, مجھے تب بھی اس کا فیوچر دکھتا تھا کہ یہ اینڈ اس کا بہت برا ہوگا. اس کا اینڈ میں ابھی بھی آپ کو بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کا انجام جو ہے وہ بدتر ہے. کیونکہ دیکھیں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہوتا ہے. تو جس طرح کہ آپ نے سلوک کیے ہیں, جس طرح لوگوں سے بیہیو کیا ہے, اس کے لیے بہترین اگر ہمدردانہ میں رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ خدا کے بندے, نہ تجھ میں صلاحیت ہے, نہ اہلیت ہے, نہ سٹیمنا ہے, نہ شعور ہے, نہ فہم ہے, نہ نالج ہے, تو تو آرام سے جا. تو ایک کھلاڑی تھا اور وہ کیا وہ بنا ہوا جو سیلیبریٹی اور ہیرو, تو ٹھیک ہے تجھے لوگ اس کے بغیر بلکہ بہتر رہتا اگر اس طرح کے چیز چھیڑخانی میں نہ آتا, تو اس کی بہتر تھی, اس کی پہچان تھی, عزت. وہ تو جا آرام کر اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ٹریننگ کر. بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے, کیا خیال ہے کہ تربیت کے لیے, ابھی وہ نوخیز ہیں تو ان کو بیچاروں کو 3 بچے ہیں تیرے, تو ان کے پاس جا, ان کی ٹریننگ کر, ان کے ساتھ رہو, وہاں زندگی 2 بچے ہیں. چلو اس پہ میری اس کی کافی بحث ہو چکی ہے, میرے سامنے ویسے ماننا تھا. میں نے جب یہ سارا اٹھایا تھا تو اس نے وہ ریکارڈنگ بند کر دی تھی اور مجھے کہنے لگا دیکھ تجھے بھی آپ دیکھ ریحان, میں ریکارڈنگ میرے پاس ہے اس کی. ہاں نہیں, مجھے مخاطب کر کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک پلے بوائے کی لائف رہی ہے, میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ویڈیو نہیں آڈیو لگائی ہوئی تھی کہ پلے بوائے کی لائف رہی ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, تو آپ ان چیزوں کو کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ یعنی اس نے مان لیا اس بات کو کہ میں کس سن کی بات ہے یہ, میں دیکھتا ہوں یہ, میں یعنی یہ 90 کا جو یعنی یہ نیو ایئر نئی صدی نہیں چڑھی تھی, اس سے پہلے کی بات, 95 کے بعد کی, اس دوران کی بات ہے. 96 میں تو شاید بس انہی بات, یعنی آپ سمجھے کہ یعنی وہ آخری دور تھا,
یار یہ آپ نے مجھے ڈال دیے، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں، میرے پاس لکھی پڑی ہوئی چیزیں وہ وہ نیکسٹ اگلے انٹرویو میں ہم کر لیں گے، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر لیں گے. اس پہ اگر آپ تفصیل سے میں آپ کو انٹرویو کی ایسی کہانیاں جو میرے پاس وہ ہاں اس پہ ہم ناظرین آپ سے یہ بات کریں گے کہ خان صاحب کے اوپر ایک مکمل ایک انٹرویو. چلے میں اس کو کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طالبان خان پہ بحث کرتے ہیں، یقین جاننے سچائی یہ ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ایک منٹ کے اندر اس کا فیوچر جو آپ کیا دے رہے ہیں. ابھی کہہ رہا تھا نا کہ پہلا ہمدردانہ مشورہ یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے پاس جائے، اپنی جان چھڑائے کیسوں میں جس میں الجھائے، جو کچھ اس نے اپنی جہالت سے یا بیوقوفیوں سے یا اپنی انتقامی ذہنیت سے جو کچھ کیا ہے، تو اس کو بجائے یہاں رلنے کے بہتر ہے چلا جائے. اگر وہ نہیں چاہتا تو جو کچھ اب تک وہ کر چکا ہے تو الحمدللہ یہ پیشیاں بھگتیں. کتنی دیر تک یہ ان کا سہارا لیے رکھے گا جو بندیال وغیرہ کا، کتنی دیر رہے گا؟ اخیر یہ چیز جو اس کو ایک ملی ہوئی ہے اخیر واٹ جانی ہے. بہت شکریہ، اس کے مسئلے آئیں گے. بہت شکریہ سر. آپ نے باتیں سنی کہ سینئر جرنلسٹ ریحان افضال صاحب جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی انٹرویو کیے، بے شمار لوگوں، سیاستدانوں سے لے کر بیوروکریٹ اور جرنیل تک لوگوں کے انٹرویو کیے، اور ان کے پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں وہ چھپے. ان کا ایک بہت لمبا ایکسپیرینس ہے جس پر وہ ہم نے ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اب انٹرویو سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ اپنا جو ان کا ایکسپیرینس ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. مختلف کتابیں بھی یہ لکھ رہے ہیں، جو اپنے کالموں کی مجموعہ ہے وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. اس پر آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جو مشکل وقت ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے عمران خان کا فیوچر ڈارک نظر آ رہا ہے. ان کو میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ ملک سے باہر جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اور جب کوئی اچھے حالات ہوں واپس آ کر دوبارہ سے نئے سرے سے اپنا کوئی محاسبہ کر کے نئے سرے سے سیاسی جد و جہد کریں. مجھے رانا فاروق دلدار کو دیں اجازت. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، اور خاص طور پر جو کہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر ہم ایک مکمل طور پر ایک مکمل انٹرویو نشر کریں گے.